بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ النمل کی آیت نمبر 18 پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بظاہر ایک چھوٹی سی مخلوق جس کو ہم چونٹی کہتے ہیں، اس کی اپنی قوم کی خیر خواہی بتائی ہے۔ ایک چھوٹی سی چونٹی ہے لیکن اس کو اپنی قوم کی فکر کتنی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر، جس میں جانور بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، سب لے کر باہر جا رہے تھے تو ایک چھوٹی سی چونٹی کو نظر آیا لشکر، تو وہ بھاگی اور جا کر اعلان کرتی ہے کہ اے میری بہنوں تو میرے بھائیوں، اپنے اپنے گھرانوں چلے جاؤ، ڈیوٹی ختم کر کے فٹافٹ بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں پاؤں تلے رونتا ہوا آگے نکل جائے اور انہوں نے تو پتہ بھی نہیں لگنا کہ تھی تھلے آ کے مدیاں بھی گئیاں جی۔ تو ایک چونٹی نے اپنی قوم کی خیر خواہی دکھائی کہ اس کو فکر ہے کہ میری قوم کہیں تباہ نہ ہو جائے، کہیں ماری نہ جائے، کہیں سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو خبر ہونے سے پہلے یہ دنیا سے فارغ نہ ہو جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو کہیں اور بھی بڑھ کر، چونٹیوں سے تو بڑھ کر اپنے بھائیوں کا خیال کرنا چاہیے، لیکن ہم الٹ کرتے ہیں، کہندہ ہے ڈبیا ہے ڈبن دیو، اے تے اگے ہی مریا ہے مرن دیو، یہ گرا ہوا ہے اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جانے دو اس کو جہاں جاتا ہے۔ نہیں، کم از کم دین اسلام، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی سکھاتا ہے، خیر خواہی کرنا سکھاتا ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ نکلا، میرے صحابہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ وہ لوگوں، اسلام خیر خواہی ہے، اسلام خیر خواہی کا نام ہے، اسلام خیر خواہی کا نام ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا دیں کہ خیر خواہی کرنی کس کے ساتھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا للہ، سب سے پہلے تو اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اللہ کا دین جو تمہیں پہنچایا ہے اس کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کیا اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہونے کی ضرورت ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اللہ کا دین کہتا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے اور کوئی کرنی برنی والا نہیں ہے۔ لیکن ہم نے پاکستان کی کوئی گلی تو چھوڑی ہو، کوئی محلہ چھوڑا ہو، کوئی شہر چھوڑا ہو جہاں اللہ کے مقابلے میں ایک بابا ہم نے زندہ یا مردہ لازمی رکھا ہوا ہے۔ اور رات کو ایک منظر میں نے دیکھا، ویڈیو، کیا شہانہ ویڈیو تھی، سبحان اللہ۔ عرس پاک پر دربار کے متولی کیا بانٹ رہے ہیں؟ پتاسے ریوڑیاں، وہ ایک لینڈ کروزر کے اوپر یا بڑی گاڑی کے اوپر ہیں اور عوام چونٹیوں کی طرح، گدھوں کی طرح نیچے ماری ماری پھر رہی ہے، اور وہ اوپر سے ہاتھ میں نہیں پکڑاتے، ایسے پکڑ کے ایسے چھٹے دے رہے ہیں، اور عوام وہ ایک ایک ریوڑی، ایک ایک پتاسا لینے کے لیے مر رہی ہے۔ تو ویسے حالت ان کی صحیح ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ انما المشرکون نجس، مشرک ہوتا ہی پلید اور نجس ہے۔ تو ان نجسوں کی جو حالت کی ہوئی ہے نا، پیروں نے ویسے ٹھیک کی ہوئی ہے، یہ اسی قابل ہے۔ جو اللہ کا در چھوڑ کر ان پیروں کے در پر مرے، وہ اسی طرح ذلیل ہوتا رہے گا، ان کو ہونا چاہیے، حق بنتا ہے ان کا ذلیل ہونا۔ تو اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جاؤ کہ اللہ کے دین کے سوا کوئی دنیا کا دین نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی برنی والا نہیں ہے، کوئی غوث نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے۔ اللہ کے دین کو خالص کر لو، والی کتاب ہی، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کیا ہوگی؟ کتاب پر ایمان لے آؤ، کتاب کو پڑھو،
کتاب پر عمل کرو، اس قرآن کو سن کے پڑھ کے آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ کتنی پڑھتے ہیں ہم قرآن مجید کو؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ کس کو اللہ نے برکت دی ہے تو وہ روزانہ 3 4 مرتبہ بھی پڑھتا ہے۔ صبح پڑھ کے گیا ہے، ظہر کو پھر پڑھ رہا ہے، شام کو پھر پڑھ رہا ہے، رات کو سوتے وقت پھر پڑھ رہا ہے۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ ایسے لوگوں کی کثرت فرما دے، اللہ ایسے لوگوں کی کثرت فرما دے اور ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اور کچھ بد نصیب وہ بھی ہوں گے جنہوں نے رمضان میں قرآن مجید کھولا تھا اور اب دوبارہ رمضان آنے والا ہے، ابھی تک دوبارہ کھول کے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی خیر خواہی کی ضرورت ہے، وَلِرَسُولِ ہی، اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی خیر خواہ ہو جو اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی پیروی کرو، اس کی بات مانو، اس کے دین کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ پہلے خود سیکھو اور پھر سیکھنے کے بعد دوسروں تک اس کی بات کو پہنچا دو۔ اور جو یہ کام کر لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت دعا بھی ہے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ کب؟ قیامت والے دن، جب جہنم کے ہولناک منظر دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہو جائیں گے، چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، خون نچڑ جائے گا، جسم نیلے پیلے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ اس بندے کے چہرے کو اس دن تر و تازہ رکھے، پھولوں کی طرح کھلتا ہوا رکھے۔ کون؟ جو میرا فرمان سنے، سن کے اس کو یاد بھی رکھے اور پھر آگے کسی دوسرے تک پہنچا بھی دے۔ تو اللہ کے رسول کے ساتھ بھی خیر خواہی کی ضرورت ہے۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمان حکمرانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمان واقعی حکمران مسلمان ہو، اسلام پر عمل پیرا ہو، تمہیں اسلام کے پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہو، تو اس کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر مسلمان حکمران سچا مسلمان ہو تو اس کی بات ماننی چاہیے۔ وَلِعَامَّتِهِمْ، اور عام مسلمان کی بھی خیر خواہی کی ضرورت ہے۔ عام مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ اگر اس کو مالی نقصان ہو رہا ہو تو اس کو نقصان سے بچائیں، اگر اس کو اس کی عزت تار تار کی جا رہی ہو تو اس کی عزت کو بچائیں، اگر وہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اس کو اللہ کے دین کا پتہ نہیں تو اس کو دین کی بات اس کو بتا دیں۔ لیکن ہمارا رویہ الٹ ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں الٹ ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے استاد وہ نہیں رہے جو ہونے چاہیے تھے۔ کبھی استاد ہوتا تھا اللہ کا قرآن، اللہ کے محبوب کا فرمان، اور آج استاد کون ہے؟ عورتوں کے لیے انہوں نے ڈرامے اتنے بنا دیے ہیں، وہ بیچاریوں کو فرصت ہی نہیں ہے ڈرامے دیکھنے سے، اور وہ قسط وار 40 100 200 قسطیں آ رہی ہیں اور خواتین بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں، ماشاءاللہ ٹی وی چل رہا ہے۔ اور نوجوانوں کے لیے آج فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہے، کل کرکٹ کا آ گیا ہے، پرسوں ہاکی کا آ گیا ہے، وہ ٹورنامنٹ ہی ختم نہیں ہوتے۔ اور جو چھوٹے ہیں ان کے لیے کارٹون ہی کافی ہیں، پک پینتھر، مکی ماؤس آ گیا ہے۔ تو ہر طبقے کو انہوں نے مصروف رکھا ہوا ہے۔ اپنے بچوں کو وہ 3 4 سال کے بچے ہیں اور ان کو جدید ترین ہتھیاروں کی ٹریننگ دے رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کو پک پینتھر دیکھو، مکی ماؤس دیکھو، تمہارے لیے یہ شاندار ہے۔ تو ہمارا استاد بدل گیا ہے، اور اس استاد بدلنے سے ہمارے رویوں میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ میں نے کہا عام بندے کی خیر خواہی کیا ہے؟ اس کے مال کو بچایا جائے، اس کی خیر خواہی کی جائے، جہاں اس کو نقصان ہو رہا ہو اس کو بچایا جائے، اگر اس کی عزت پر کوئی حملہ کر رہا ہے اس کی عزت کو حفاظت کی جائے، اور اگر وہ دین نہیں پڑھا ہوا، اس کو کہیں غلطی لگ گئی ہے تو اس کی رہنمائی کی جائے۔ لیکن ہم الٹ کر رہے ہیں۔ ابھی اسی ہفتے کی بات ہے، میں نے اپنے علاقے میں 2 عجیب و غریب منظر دیکھے، دونوں متضاد 2 منظر دیکھے، ایک ہی دن دیکھے، ایک ہی ٹائم پر دیکھے، نماز پڑھ کے واپس جا رہا تھا تو 2 منظر دیکھے، دونوں ایک دوسرے کے بالکل متضاد۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے اپنے گھر کی درمیان والی دیوار اونچی کروا لی کہ پردے کے مسئلہ ہے، جی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر اس نیت سے دیوار درمیان والی اونچی کرائی ہے، اس گھر کی اور اس گھر کی دیوار درمیان میں اونچی کرائی ہے اس لیے کہ پردے کے مسائل ہیں، تو اچھی بات ہے، ہونی چاہیے۔ لیکن وہ مسکرا کے ایک بندے کو پتی لگا کے کیا کہہ رہا تھا؟
ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਮਸਾਇਆ ਆਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਲਸਤਰ ਵੀ ਕਰਾ, दीवार करवाई हूँ तो मेरे घर की साइड पर भी प्लस्तर कराओ। तो मैंने उसको कहा है वो मिस्त्री भज गया होना, जो आएगा वेखी जाएगी। एक रवैया ये है। उसी दिन थोड़ा सा आगे आया हूँ तो एक और घर, उसने भी मिस्त्री लगाए हुए हैं और वो भी दोनों साइडों वाली दीवारें ऊंची करा रहा है। दीवारें छोटी छोटी हैं, वो यूरोपियन स्टाइल के मकान हैं, दीवारें छोटी छोटी हैं। उसने दोनों साइडों की दीवारें ऊंची कराई हैं, इधर वाली भी इधर वाली भी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो मिस्त्रियों के सर पे खड़ा है और उसने अपने घर के अंदर से प्लस्तर नहीं कराया, पहले हमसायों के घर की साइड पर प्लस्तर करवा रहा है। कौन सा अच्छा है? दूसरे वाला जो खैर खा है कि दीवार मैंने ऊंची कराई है अपने पर्दे के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, लेकिन मेरे हमसाये को तकलीफ ना पहुंचे, उसके घर में गंद ना पड़े, उसके घर में सफाई पहले करवा रहा है। तो अच्छा मुसलमान कौन हुआ? ये वाला। और वो जो पत्तियां लगा रहा है वो अच्छा मुसलमान नहीं है। इसी तरह मैंने कहा खैर खाई का तकाजा ये है कि अगर आपके मुसलमान भाई की इज्जत के ऊपर हरफ आ रहा हो तो उसको समझाएं कि ना भाई मेरा मुसलमान भाई ऐसा नहीं है, तुम गलत कह रहे हो, मेरा मुसलमान भाई तो यूं है हिफाजत करें। और अगर वो कोई दीनी मसले में ठोकर लग रही है उसको, तो उसको समझा दे कि सोशल मीडिया पर जो तूने देखा हुआ है वो ज़रूरी नहीं कि सही भी हो। सोशल मीडिया पर आजकल इतनी जलगार है इल्म की कि बंदा परेशान हो जाता है कि एक ही मसले में बहुत बड़े बड़े उलमा मुतजाद बयान दे रहे हैं, किसकी माने? तो उस वक़्त सिखाने की ज़रूरत है। और जो शख्स दूसरे मुसलमान की खैर खाई करे, खा उसकी माली खैर खाई हो, उसकी जानी खैर खाई हो, उसकी इज्जत की हिफाजत हो, या उसको दीन सिखाने की खैर खाई करे, तो आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बहुत पसंद करते हैं। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अरब के बेशुमार कबाइल थे, उनमें से एक अशअरी कबीला है ताइफ का, और ताइफ के अशअरी कबीले को आपने एक शानदार सर्टिफिकेट दिया है। ऐसी मोहब्बत, ऐसी चाहत उनके साथ इजहार किया है कि किसी और के साथ नहीं हुआ। आपने एक मौके पर फरमाया कि ये अशअरी कबीला मेरा है और मैं इनका हूँ। सुभान अल्लाह, इतनी मोहब्बत क्यों मिली है? सहाबा के कान खड़े हुए कि क्यों मिली, क्यों है इतनी मोहब्बत? तो आपने फरमाया अशअरी कबीले की मुझे एक आदत बहुत पसंद है। वो आदत ये है कि मदीना मुनव्वरा में रहते हुए इनके किसी एक घर से खबर आ जाए कि सरदार जी आज हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, तो सरदार जितने इनके ख़ानदान के अफराद हैं सबको ऑर्डर कर देता है कि सब घरों में जो कुछ है ना वो ले आओ। एक चादर बिछाता है, एक घर में खजूरें थी वो खजूरें ला के रख रहा है, दूसरे के घर में जौ हैं, तीसरे के घर में जमजम है, चौथे के घर में दूध था वो ले आया। सारी चीज़ें उसके ऊपर रख के सरदार एक प्याला पकड़ता है और फिर दोबारा से सब लोगों में बराबर बराबर बांट देता है कि रोटी खाएंगे तो सब खाएंगे, अगर भूखे रहे तो फिर सारे ही रहेंगे। तो आपने फरमाया ये उनका तरीकाकार मदीने में भी है और जंगों के दौरान सफ़र में भी है। अगर सफ़र में भी अगर खबर आ जाए कि कोई एक ख़ानदान आज भूखा सोने लगा है तो कहता है नहीं, लाओ सारे, जिसके मशकीज़े में जो भी है वो ले आए, जितना सामान बरामद हो वो सब में बराबर बराबर बांट के सबको खुश कर देता है। तो इस बिना पर आपने फरमाया कि ये खैर खा, ये अपनी कौम का खैर खा कबीला, ये मेरा है और मैं इनका हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी खैर खाई हमें भी चाहिए, ऐसी खैर खाई करने की ज़रूरत भी है। अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए। तो मैंने अर्ज़ किया कि ये माली खैर खाई की भी ज़रूरत है। हम तो एक सियाना साथ लेकर जाते, यार ज़रा आप मैं शॉपिंग करनी, ज़रा मेरे नाल आई, क्यों कि ये बहुत चातर आदमी है, इसने ऐसी कहानियाँ सुनानी है कि इसने दुकानदार को निचोड़ लेना है। तो ऐसी होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है, दुआ ले लें। आपने फरमाया रहमल्लाहु रजुलन समहन इज़ा इश्तरा समहन इज़ा बाअ समहन इज़ा इक़्तदा। आपने 3 बंदों को दुआ दी,
آپ نے فرمایا اللہ اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو چیز بیچتے ہوئے نرمی کرتا ہے. اتنے کی بھائی میں تو انہیں دی بیچنی ہوں. کہنے یار تھوڑا جرات کر لاندہ چل یار تو 50 کٹ دے دے کوئی گل. نرمی کرتا ہے. اور دوسرا خریدتے وقت کہتا ہے کہ بھائی میں اتنے ہی دوں گا. کہتا نہیں یار میری انہیں دی خرید نہیں. کہتا چل یار تو 50 ود لے لے. بیچتے اور خریدتے دونوں ایک دوسرے سے نرمی کرتے ہیں. اور اگر کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے, قرضہ لینے جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار ٹائم تو تیرا ہو گیا تھی پر بحالی میرے کو ہے نہیں. کہتا کوئی بات نہیں یار تو اگلے مہینے دے دی. تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل دعا دی, رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى وسمحا اذا اقتضى. جو بندہ مال بیچتے وقت, مال خریدتے وقت اور اپنے پیسوں کا تقاضا کرتے وقت اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرے, اللہ اس پر خصوصی رحمتیں نازل فرمائے. اللہ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل فرما لے. اب مالی خیر خواہی سے بات چلی تو پچھلے دنوں ایک مسئلہ بہت چلا ہے. مسئلہ کیا ہے کہ جس شخص کے پاس زمین کا ٹکڑا ہو, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اپنا گھر ہو, اپنا پلاٹ ہو. پلاٹ سے مجھے یاد آ گیا ہے, ہمارے خادم اللہ لیاقت بھائی صاحب ایک چھوٹا سا پلاٹ خرید بیٹھے ہیں کسی دور میں, تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے. حسن سلوک یہ ہے کہ وہ 4 دیواری کر کے دروازہ لگا کے تالا لگایا ہوا تو وہاں کسی پارٹی نے قبضہ کر لیا ہے. تو پچھلے 2-3 مہینے سے ہمارے ایک بھائی صاحب کوشش کر رہے ہیں, اللہ ان کی کوششوں کو بھی کامیاب فرمائے. تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا قبضہ چھڑا دیں, قبضہ نہیں چھوٹ رہا. تو وہ میں جیسے ہی آتا ہوں تو سب سے پہلے سلام لیندیاں نال ہی وہ بیچارہ اپنا وہ دکھڑا سناتا ہے مجھے ہر جمعے. اور جب میں واپس جاتا ہوں تو پھر میرا ہاتھ پکڑ کے آتا ہے, استاد جی دعا کرے اجر آج. سب بھائی دعا کر دو کہ اللہ اس کے معاملے کو آسان فرما دے. یا رب العالمین ہمارے بھائی کے معاملے کو آسان فرما دے. اللہ جو ہمارے بھائی کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو کامیاب فرما دے. اللہ ان ظالموں سے ہمارے بھائی کا ہے وہ پلاٹ چھڑوا دے. تو زمین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے کے پاس زمین ہو, وَمَنْ زَرَعَ زَرْعًا أَوْ غَرَسَ غَرْسًا, پھر زمین کو خالی نہ چھوڑے. زمین اگر پاس ہے, مکان بنانے والی ہے تو مکان بنائے, اور اگر زمین زرعی ہو تو اس میں کچھ نہ کچھ اناج کاشت کرے یا اس میں کوئی پھلدار درخت لگا دے. اور پھر أَكَلَ مِنْهُ إِنسَانٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ دَابَّةٌ أَوْ طَائِرٌ, 4 مخلوقوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا. آپ نے فصل کو اگائی تھی, آپ کی اجازت کے بغیر ہی چڑیا آئی اور دانے کھا کے چلی گئی. پرندے آئے اور اس میں سے کچھ نہ کچھ دانہ دن کا انہوں نے بھی چوگ لیا. اور رات کو درندے آ گئے آلو کی فصل میں, گاجروں کی فصل میں, کھا کے چلے گئے. اور جانور چلتے چلتے گئے اور منہ مار کے کھا کے وہ بھی نکل گئے. آپ کا پھلدار درخت تھا, جاتے جاتے رستے میں مسافر کھڑا ہوا, 2-4 دانے اس نے بھی کھا لیے. تو آپ نے فرمایا ان 4 مخلوق کے کھانے سے, حتیٰ کہ آپ نے فرمایا وَإِذَا سُرِقَ مِنْهُ, اگر کوئی چور چوری کر کے اس میں سے کچھ نہ کچھ لے جائے تو وہ بھی اس بندے کے لیے صدقہ بن جائے گا. جانور کھا جائے, درندہ کھا جائے, پرندے کھا جائے, انسان کھا جائے. آپ نے پھلدار درخت لگایا, ٹانیاں گھر سے باہر تھی, کسی نے 2-4 بیر کھا لیے, کسی نے امرود توڑ کے کھا لیا, تو آپ کے لیے وہ بھی اللہ صدقہ لکھ دے گا. تو یہ زمین کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے دیا ہو تو اس کو ضرور اگانا چاہیے. اب جس بندے کے پاس ماشاءاللہ زمین ہے 10 مربع اور گھر کے افراد بچے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, وہ کیا کرے؟ زمین کو ٹھیکے پر دے دے کہ نہ دے؟ اس میں حدیث صحیح ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, میں سنانے لگا ہوں, دھیان سے سن لو. جڑے ستے نے اٹھ پو, وہ نہ ہو کہ ستے پہ اٹھو تو آخری گل کان چ پوے تو پھر آگو پٹی صاحب نے بھی انجی آکھیا سی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من کان لہ ارض, جس بندے کے پاس زمین ہو, فلیزرعھا, وہ خود کاشت کرے, او لیمنعھا اخاہ, یا اپنے بھائی کو تحفے میں دے دے. یہ کسی دور میں ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. جب ابھی لالچ نہیں تھا نا تو لوگ بھینسیں دے دیتے تھے کہ چل یار تیرے پاس بھینس نہیں ہے تو یہ میری بھینس دودھ دیتی ہے, لے جا دودھ پی,
जिस दिन ख़त्म हो जाएगा वापस दे के और ले जाना। ये कभी सिला रहमी होती थी। ज़मीनें दे देते थे बड़े ज़िम्मेदार अपने छोटे ज़िम्मेदारों को, चल यार तेरे पास 1 किला है, 2 किले नाल मेरी भी वाल है, कोई गल नहीं, ऐसा होता था। लेकिन अब नहीं, अब तो या तो देते हैं ठेके पर पैसे लेकर, या कहते हैं वाटर तो भी लंघ गया तो लत्तां भन देंगे। अब तो 2 इंतहाएँ हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मन कानत लहू अर्दुन फलयज़राहा, जिसके पास ज़मीन हो वो खुद काश्त करे, औल यमनहा अखाहु, या अपने भाई को तोहफे में दे दे, फ़इन अबा फलयुमसिक अर्दहू, और अगर वो अपने भाई को तोहफे में नहीं दे सकता तो फिर अपनी ज़मीन अपने पास रखे। हदीस सही बुखारी की है, सही मुस्लिम की है, बिल्कुल सही है, कोई इश्काल नहीं। तो इसका मतलब है ठेका। वो मैंने लाहौर में मसला बयान किया तो एक जमीनदार आ गया, आंदा पहली हदीस सुना के तुहां तो कलेजा ही बाहर कढ़ दिता सी। मैं चल हुण हौसला हो गया ही, आंदा हाँ वो बाकी गल सुन के हौसला हो गया, पर पहला तो तुहां तरा चंगा कढ़िया सी। तो ये हदीस कुछ उलमाए कराम ने बयान की, ये हदीस इस बात की दलील है कि ज़मीन को ठेके पर देना जायज़ नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। दूसरी हदीस है राफ़े बिन खदीज की है रज़ी अल्लाहु अन्हु, उसमें इस मना की 7 वजह भी बयान हुई है। वो वजह क्या है? वो कहते हैं कुन्ना अक्सरा अहलिल मदीना हक़लन, मदीना मुनव्वरा में सबसे ज़्यादा फसलें हमारी थी, खेत हमारे थे, और सारी ज़मीनों पर काश्त तो हम खुद नहीं कर सकते थे, तो हम काश्त के लिए दूसरे मुसलमानों को देते थे। लेकिन तरीका क्या था? देने का तरीका ये था कि उसमें से अच्छी अच्छी ज़मीन मालक खुद अपने लिए रख लेता। ज़मीन ठेके पर दी है 2 मरबे, और उसमें जो पानी की नहर के साथ साथ हैं, जो पानी की नाली के साथ साथ हैं, जो कुएं के करीब करीब हैं, वो क्या जी 10 किले मेरे नहीं थे, वो अगले तेरे नहीं। अब होता क्या है, ठेकेदार सारा साल मेहनत करता है, पानी लगाता है, खाद मारता है, गुड़ियाँ करता है, और जब फसल उगती है तो जो पानी के करीब करीब है वो फसल अच्छी होती है, आगे कभी पानी पहुंचा कभी नहीं पहुंचा, वो फसल खराब हो गई। अब वो दोनों में लड़ाई हो जाती थी। ठेकेदार कहता कि यार मेहनत सारा साल मैंने की है और फसल अब तू उठा रहा है, तो वो कहता मैंने तो पहले ही तय कर लिया कि ये ज़मीनें मेरी होंगी, वो वाली तुम्हारी होंगी। इस बात पर जब लड़ाई हुई, फनहा अन ज़ालिका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मौके पर अल्लाह के नबी ने मना कर दिया कि या तो ज़मीन खुद काश्त करो या अपने भाई को मुफ्त में दो, मुफ्त में नहीं देनी तो अपनी ज़मीन अपने पास रखो। अब मसला समझ आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं आया ना। अब ये हदीस तो इस बात की दलील है कि ठेके पर ज़मीन देना मना है, तो फिर ठेके पर देंगे कब? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 7 हिजरी में खैबर का किला और उसकी चारों तरफ की ज़मीनें फतह कर ली। यहूदियों ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप 250 किलोमीटर दूर मदीना मुनव्वरा से आएंगे, यहाँ फसलें काश्त कैसे करेंगे? तो आप ज़मीन हमें ही ठेके पर दे दें। ठेका कितना होगा? अल्लाह के नबी हम आधी फसल आपको देंगे, जितनी निकले टोटल में से। किलियां की निशानदेही नहीं किया साढ़े दो तुहाडे, नहीं, टोटल मजमूई पैदावार का आधा हिस्सा हम आपको देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये ज़मीनें ठेके पर दे दी, इस शर्त पर कि आधा अनाज आधी फसल जितनी भी होगी वो हमारी होगी। ये सबसे बड़ी दलील है कि ज़मीन ठेके पर देना जायज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक ये ठेके की ज़मीनें चलती रही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में भी चलती रही, हज़रत उमर के दौर में भी ये ठेका चलता रहा इसी तरह। बिल आखिर यहूदी थोड़े से शेर हो गए। अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी थोड़े से शेर हो गए, और हज़रत उमर के दौर में उन्होंने हज़रत उमर के ही बेटे को इतना मारा कि उनकी हड्डियाँ के जोड़ निकाल दिए। वो खैबर गए किसी काम से, तो उन्होंने उनको इतना मारा कि ये कंधे और गोडे और सारे जोड़ निकाल दिए। जब उनसे पूछा हाँ भाई मुजरम कौन है, तो कहे कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं।
بھئی تمہارا علاقہ ہے، چاروں طرف تمہاری آبادی ہے، ایک مسلمان مدینے سے مسافر ادھر آیا ہے اور تم نے اس پر ظلم کیا، اب مانتے بھی نہیں ہو۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ زمینیں ٹھیکے پر دیتے ہوئے یہ شرط رکھی تھی کہ ٹھیکہ اس دن تک چلے گا جب تک ہم چاہیں گے، تو اب ہم نہیں چاہتے تمہیں زمین ٹھیکے پر دینی، چلو جلی بستر چکو تو بھج جاؤ۔ تو یہودی سردار کہنے لگا کہ یہ تو اللہ کے نبی نے ایویں ہی کیا سی۔ تو حضرت عمر نے لا جتی لئی، کہنے تم ایویں ہی کیا سی؟ آمنہ کے لال کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ پتھر پر لکیر ہے، چل دفع ہو جا۔ اور یہودیوں کو پورے قبیلے سمیت وہاں سے جلا وطن کر دیا، اور وہ فلسطین میں آج تک رو رہے ہیں جمن والوں۔ تو یہ زمین ٹھیکے پر دینے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمینیں ٹھیکے پر خود دی ہیں۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی خلافت میں یہ ٹھیکہ چلتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دلیل بھی ہے ٹھیکے کی۔ مہاجرین مکہ سے آئے مدینہ منورہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا تھا کہ ان کی رہائش کا بندوبست کرو، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرو، تو یہ مسافر آئے ہیں ابھی سیٹل کرو ان کو۔ تو انصار آئے، اللہ کے نبی ہم کھیتوں والے ہیں، ہمارے باغات ہیں، فصلیں ہیں، تو آپ ہمارے بھائیوں اور ہمارے درمیان فصلیں آدھی آدھی کر دیں۔ سبحان اللہ، اثار دیکھیں، قربانی، خیر خواہی دیکھیں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارے باغ بانٹ دیں آدھے آدھے، آدھے ہمیں دے دیں، آدھے ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دیں۔ لیکن آگے سے مہاجر بھائی بھی، ان کے بھی قربانی دیکھیں، ان کا بھی اثار دیکھیں، ان کی بھی محبت دیکھیں۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی نہ، باغ ہمارے بھائیوں کے ہیں، انہی کے ہیں، ہم نہیں لیں گے، مفت میں نہیں لیں گے، نہ، ہم خود کمائیں گے اور کھائیں گے، ان پر بوجھ نہیں بنیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ نے یہ اظہار کیا کہ نہیں اللہ کے نبی ہم مفت میں زمینیں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو انصار نے دوسری آفر کرائی، اللہ کے نبی تخفونا المعونا ونشرککم فی الثمر، اللہ کے نبی آپ پھر ایسا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ کھیتوں میں ہمارے ساتھ کام کریں، اور جب پھل آئے گا، اناج آئے گا تو وہ ہم بانٹ لیں گے۔ تو اس بات پر مہاجر خوش ہوگا کہ ٹھیک ہے، حالانکہ مہاجر کسان نہیں تھے، وہ تو تاجر پیشہ لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود کہ ہم اس نئے علاقے میں ہیں، اپنے بھائیوں کی آفر کو قبول کر لیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھیتوں میں کام کرائیں گے، اور جو فصل آئے گی اس میں سے آپ ہمیں بھی حصہ دے دیں۔ تو یہ بھی ٹھیکے کی ہی ایک قسم ہے۔ تو حرام کب ہوا؟ جب آپ طے نہ کریں، ٹھیکہ طے نہ کریں کہ کتنا ہوگا۔ اگر آپ پیسوں میں طے کر لیں کہ بھائی فی ایکڑ 1,00,000 روپے ٹھیکہ ہے تو جائز ہے، کوئی عرض نہیں۔ زمین آپ دیں ٹھیکیدار کو، وہ سال میں 1 فصل لے، 2 فصلیں لے، 3 فصلیں لے، جیسے مرضی کاشت کرے، اس کی مرضی ہے۔ آپ نے سال بعد 1,00,000 روپے ٹھیکہ لینا ہے، بالکل جائز اور حلال ہے۔ آپ اس سے طے کر لیں کہ بھائی زمین جتنی بھی ہے ساری تمہارے پاس ہے، لیکن اس میں سے جو فصل آئے گی اس میں سے آدھا میرا آدھا تمہارا، یا میں لوں گا 60%، تمہیں دوں گا 40%، یا میں لوں گا 30%، تم لوگے 70%، جیسے بھی طے ہو جائے، ٹوٹل پیداوار میں سے جائز ہے۔ اور اگر وہ اس طرح کرے کہ یہ باغ ہے، کھجوروں والا باغ میرا ہے اور مالٹیاں دا تیرا، تو جائز نہیں ہوگا۔ جو زمین نہری پانی کے قریب ہے وہ میری ہوگی، اور جو بارش سے پکنے والی ہے وہ تیری ہوگی، تو اس طرح جائز نہیں ہوگا۔ اس میں لڑائیاں ہوتی تھیں کہ ایک زمین میں فصل ہوئی ہے، دوسری میں نہیں ہوئی، محنت کرنے والا سارا سال محنت کرتا رہا، اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جس نے گھر بیٹھا ہوا ہے اس کی فصل اچھی ہو گئی ہے اور محنت دوسرے کی ہے۔ لڑائیاں ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا۔ تو اب سمجھ آ گئی کہ اللہ کے نبی کی منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ تم آپس میں لڑتے ہو تو زمین اپنے بھائی کو مفت میں دے دو، اگر مفت میں نہیں دینی تو اپنی زمین اپنے پاس رکھو اور خود کاشت کر لو، اور جب یہ لڑائی جھگڑا نہ ہو تو پھر ٹوٹلی جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ دوسرا مسئلہ آج کل ہمارے مفتیان کرام کی مہربانیوں کی وجہ سے اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ مشکل کیا ہے
کہ کیا نماز کے سجدوں میں دعائیں کی جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ دو مسئلے ہیں ملتے جلتے. ایک ہے کہ نماز کے سجدے میں دعا کی جا سکتی ہے، سب مفتیان کرام کہتے ہیں کی جا سکتی ہے. لیکن کچھ مفتیان ہیں وہ کہتے ہیں صرف ایک سجدے میں ایک ہی دعا کریں گے، دوسری نہیں کر سکتے. ایک سجدے میں ایک ہی دعا مانگے، جو بھی آپ نے مانگنی ہے، دوسری دعا کوئی نہیں مانگ سکتے. یہ خام خواہ کی سختی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد دعائیں ثابت ہیں، اور آمنہ کے لال کا فرمان ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا فیہ الدعاء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہو. تو سجدے میں پھر اللہ کے رسول کریں کیا؟ آپ نے فرمایا کثرت سے دعا کرو. کثرت سے دعا کا مطلب کیا ہے کہ کوئی دعا مانگی جو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دعا کو بار بار کرو، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی دعائیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں وہ ساری ہی پڑھ لو. اللہ کے نبی سے دعائیں کون سی ثابت ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. اللہ کے نبی سے ثابت ہے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت. اللہ کے نبی سے دعا ثابت ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ اولہ و آخرہ سرہ و علانیہ. اے اللہ میرے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے علانیہ خفیہ سارے گناہ معاف فرما دے. اور اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے اللہ کے نبی کو اپنے بستر پر نہیں دیکھا. میں پریشان ہو گئی کہ آپ کدھر گئے؟ تو اندھیرا تھا نا، لائٹوں کا دور تھا نہیں. کہتی میں نے اپنے ہاتھ سے ایسے ایسے ٹٹولا کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں، تو میرے ہاتھ آپ کے قدم مبارک پر پڑے، تو قدم ایسے کھڑے تھے، تو مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ سجدے میں یہ دعا کر رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. کہ اللہ میں تیری رضامندی کی پناہ میں آتا ہوں تیرے غصے سے بچنے کے لیے. اے اللہ تیری معافی کی پناہ مانگتا ہوں تیری ناراضگی سے، تیرے عذاب سے بچنے کے لیے. اے اللہ میں تیری تعریف ویسی نہیں کر سکتا جیسا تو تعریف کے لائق ہے. اللہ تیری تعریف ویسے ہی ہے جیسا تو اس کا حقدار ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دعائیں ہیں، کتنی دعائیں جو سجدوں میں ثابت ہیں. تو سجدے میں یہ ساری دعائیں آپ کریں، اللہ آپ کو لمبا سجدہ کرنے کی توفیق دے. کبھی لمبا سجدہ کر کے دیکھیں، چس بہت آتی ہے. لمبا سجدہ کریں، آپ کو روحانی لذت آئے گی. تو اس میں دعائیں کرتے رہیں، کوئی عرض نہیں. فرض نماز ہو یا نفل ہو، اللہ کے نبی سے مانگی ہوئی مسنون دعائیں آپ ساری مانگ سکتے ہو. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں؟ کوئی شخص کہتا ہے جی مجھے تو دعائیں یاد ہی نہیں ہے عربی والی، تو میں اپنی زبان میں مانگ لوں. نہیں جی، فرض نمازوں میں آپ اپنی زبان میں دعائیں نہیں کر سکتے. البتہ وہ شخص جو ابھی نیا نماز کی طرف آیا ہے، ابھی نماز اس کو پوری طرح نہیں آتی، اس کو دعائیں بھی نہیں آتی، وہ نفلوں میں اور سنتوں کے سجدوں میں اپنی زبان میں دعا کر لے. کتنی دیر؟ جب تک اس کو اصلی مسنون دعائیں یاد نہیں ہو جاتی، اس وقت تک. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے. اب کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآنی دعائیں بھی سجدے میں نہیں پڑھنی چاہیے. نہیں بھائی، قرآنی دعا کو جب آپ دعا سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر سجدے میں قرآنی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ اس طرح کی جتنی بھی دعائیں قرآنی وہ آپ سجدوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تیسرا اور آخری مسئلہ جو ہمیشہ سے ہی چلا آ رہا ہے، اگر امام کے پیچھے امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہو، جیسے مغرب، عشاء اور فجر ہے، تو جو پیچھے مقتدی ہیں وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ سا سمپل سا ٹوٹلی جامع ترین حکم ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس بندے نے جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ ویسے عجیب گل نہیں، آندے نے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ نماز کے اندر آندے ہیں فاتحہ تو بغیر ہی نماز پڑھ لو ہو جاندی ہے، تے مردیاں نو فاتحہ پڑھ پڑھ کے بخشواندے نے، زندہ نہ پڑھے مردیاں نو پڑھ کے بخشو لو، الٹ کام ہے کہ نہیں؟ تو آپ جب اپنی نماز میں ہوں امام کے پیچھے تو آپ امام کے پیچھے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ آپ لیٹ پہنچے ہیں، امام اگلی دوسری سورت پڑھ رہا ہے تو آپ آہستہ سے سورہ فاتحہ جلدی جلدی پڑھ لیں، پڑھنی پڑے گی، وگرنہ آپ کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ تو آپ کہیں گے جی وہ تو آیت پڑھ کے سناتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنو۔ جی ہاں، جب سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہو آپ پیچھے پیچھے پڑھ لیں، جب اگلی سورت امام پڑھے گا خاموشی سے سن لیں، اور آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے ساتھ شامل ہو جائے، سننا شروع کر دیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث بیان کی تو ان سے پوچھا گیا ابو ہریرہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اقرأ بہا فی نفسک، اونچی آواز سے نہیں پڑھنی، دل کے اندر اندر پڑھ لو۔ اونچی آواز سے پڑھیں گے تو مسئلہ پھر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی تو آپ کے پیچھے ایک صحابی نے سورت شروع کر دی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اونچی آواز سے پڑھنی شروع کر دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھانی مشکل ہوگی، آپ نے سلام پھیرا تو پوچھا کس نے قرات کی ہے؟ اب سب چپ، کون بولے؟ تو ایک بندہ پھر بولا اللہ کے نبی میں نے پڑھی ہے لیکن میرا کوئی غلط مطلب نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا ان نمازوں کے اندر خاموشی سے پڑھو، جب امام اونچی آواز سے پڑھے تو خاموشی سے پڑھ لو، اور جب ظہر عصر پڑھنی ہے تو اس میں ساری قرات خاموشی سے ہے، اونچی آواز سے قرات کرنی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ جس نماز کا حصہ نہ ہو وہ نماز مکمل نہیں ہوتی۔ جس رکعت میں سورہ فاتحہ رہ جائے وہ رکعت آپ دوبارہ پوری پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، ایک اور اہم مسئلہ جو ان سردیوں میں زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ ایک بزرگ مجھے ملے، کہنے لگے جی بھاٹی صاحب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ پہ چوٹ لگی ہوئی ہے، تو نیچے جھکا نہیں جاتا وضو کرتے وقت۔ بیسن پر وضو کر لیتا ہوں سارا، لیکن ٹانگ اوپر نہیں اٹھائی جاتی اور نہ ہی نیچے جھک کر پاؤں دھویا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کسی بچے سے کہا کریں وہ آپ کے پاؤں دھو دے۔ کہتا ہے جی بچہ بھی ہر وقت تو میسر نہیں ہوتا، بچے اسکول گئے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کسی بڑے سے، کہتے جی کوئی میسر نہ ہو تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا اب تک آپ کیا کر رہے تھے؟ کہتے تھے میں تو اب تک پاؤں پر مسح ہی کر رہا تھا، پاؤں دھونے کی بجائے پاؤں پر مسح کر کے تو میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے غلط کیا ہے۔ پاؤں پر مسح کب کرنا جائز ہے؟ جب آپ نے جرابیں پہنی ہوں، جب آپ نے موزے پہنے ہوئے ہوں اور پہنتے وقت آپ نے وضو کر کے پہنا ہو، تو جو اپنے علاقے میں ہے مقیم شخص وہ ایک دن 5 نمازیں اس کے ساتھ پڑھ سکتا ہے مسح کر کے، اور جو مسافر ہے وہ 3 دن تک کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے جرابیں نہیں پہنی، پاؤں ننگے ہیں، تو پھر ان کے اوپر مسح جائز نہیں ہے۔ کہنے لگے جی مجھے تو مسئلہ یہ پتا چلا تھا کہ اگر آپ پاؤں نہ دھو سکیں تو صرف ناخن دھو لیا کریں، ناخنہ دھوتے ہیں گلا ہاتھ پھیر لو بس کافی۔ میں واہ موج ہے، تو کیا خالی ناخن دھو لینا کافی ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے،
صحابہ کرام نے دیکھا عصر کی نماز جا رہی ہے، ایک جگہ پانی ملا تو انہوں نے فٹافٹ وضو کرنا شروع کیا، اور جلدی میں وضو کرتے کرتے ایڑیاں خشک رہ گئیں۔ پاؤں دھویا ہے، سارا دھویا ہے، لیکن آپ کی نظر پڑی کہ پیچھے سے ایڑیاں خشک ہیں، تو آپ نے دور سے آواز لگائی ویل للعقاب من النار، یہ جو ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں یہ جہنم میں لے جائیں گی۔ اسبغ الوضو، وضو کو اچھی طرح کرو اور مل مل کر کرو، اور صحابہ دوبارہ پھر مل مل کر پاؤں کو دھویا۔ تو اس لیے خالی ناخن دھونے سے پاؤں نہیں دھلتا، اور اگر آپ کے پاس کوئی بچہ میسر نہ ہو تو پاؤں کو دھو لیں، بیٹھ کے دھو لیں، نیچے بیٹھیں، کرسی پر بیٹھ جائیں اور پانی لوٹے کے ساتھ ڈال لیں، شاور کے ساتھ ڈال کے تو پاؤں کو دھونے کی کوشش کریں۔ البتہ اگر پٹی باندھی ہو یا آپ نے جرابیں پہنی ہوں تو پھر مسح بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کریں۔ یا رب العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بچے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ جو ہسپتالوں میں گھروں میں ہیں اللہ سب کی تندرستی عطا فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے۔ اللہ جو تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں امن اور سکون عطا فرما۔ اللہ ہمارے بھائی اور بہنیں جن کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ ان کو نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما، اہل فلسطین کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی مدد فرما دے۔ اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ملک پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔